اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، یعنی اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تُعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو لا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، اور اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے اپنی صورت میں اللہ پاک نے کہ تم جو ہو میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ واقعی ہم گن بھی نہیں سکتے اور جھٹلا کیسے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا احسان جو سب سے بڑا ہم پہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت، احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ انتہائی خوبصورت بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا۔ اب جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے اس دنیا میں اس کائنات میں بھیجی ہیں، سب سے خوبصورت اس میں انسان ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اگر ہم اپنے دماغ کو دیکھیں، اللہ نے کتنی زبردست سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی کہ کسی اور کے اندر، کسی جاندار کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، جو ہم بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے، جس طریقے سے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور کتنی زبانیں ہیں، سینکڑوں زبانیں دنیا کے اندر، اور یہ سب کس نے؟ اللہ نے دیا۔ اگر زبان نہ دیتے اللہ تو ہم بول نہیں سکتے تھے۔ آنکھیں عطا فرمائیں جن سے کہ ہم ہر طرح کی چیزیں، اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ واقعی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آسمان کتنے رنگ بدلتا ہے انسان دیکھے، کتنے طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ پھر قوس قزح، رینبو کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کس نے؟ اللہ نے ہمارے لیے بنائی رینبو بھی۔ پھر انسان دیکھیں، انسانوں میں بھی مختلف انسان ہوتے ہیں۔ اگر مختلف انسانوں کو دیکھا جائے تو ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اگر ہم عورتوں کو دیکھیں وہ بھی انتہائی خوبصورت بنائی، مردوں کو دیکھیں وہ بھی خوبصورت، اور بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کتنے زبردست بنانے والے ہیں، اور کیسے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پھول کیوں ہیں دنیا کے اندر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اتنے رنگ برنگی پھول کیوں ہیں، اور ان کے اندر ان میں طرح طرح کے کیوں ہیں؟ یہ اتنے رنگ ہیں ان کے اندر، اور اتنی طرح کی ڈیزائن ہیں ان کے اندر۔ آخر کیوں ایسے کیوں ہے؟ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے خوش۔ اللہ انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے رحمان کی محبت ہے، یہ رحیم کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پھول بنائے۔ پھولوں کا کیا مقصد ہے؟ ورنہ پھول اس لیے بنائے کہ انسان انہیں دیکھ کے خوش ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے ان پھولوں کو ختم نہیں کیا، ان کا سلسلہ کر دیا کہ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے پھولوں کی۔ اللہ نے پرندے بنائے، پرندوں کو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، ان کی آوازیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے پرندوں کی چہچہانے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ان آوازوں کو سن کے خوش ہوں۔ اتنی زبردست ان کو آوازیں دی۔ پھر ان کے رنگ دیکھیں اور ڈیزائن دیکھیں، کتنی طرح کے پرندے، سینکڑوں طرح کے پرندے ہیں۔ کسی ایک نسل کو دیکھ لیں، ہر اس میں کتنی، اگر کبوتروں کی نسل کو دیکھیں کتنے طرح کے کبوتر ہیں، تتلیوں کو دیکھیں کتنی طرح کی تتلیاں ہیں، یعنی کہ مرغیاں دیکھیں تو مرغیوں میں بھی کتنی نسلیں ہیں۔ یعنی ہر چیز میں ایک سے ایک زیادہ ڈیزائن، ایک سے ایک زیادہ رنگ، ایک سے زیادہ خوبصورتی۔ کس لیے؟ اللہ چاہتے تو کالے سفید سب چیزوں کو بنا دیتے، مگر اللہ نے انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو اتنی طرح کے رنگ اللہ نے ہر چیز کے اندر ڈال دیے کہ ہم رنگوں کو دیکھ، پرندوں میں بھی رنگ، اور جانور بھی طرح طرح کے، اور ہر طرح کے ان میں بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی ڈیزائن، اور ان میں بھی رنگ، اور ایسے زبردست ڈیزائن اور رنگ۔ اور مچھلیوں کو دیکھ لیں آپ کہ اللہ پاک نے کیسی مچھلیاں بنائی ہیں، کہ سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، اور سمندروں میں ایسی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں لا کے ایکویریم میں رکھتے ہیں، آپ کے گھر کے لیے بنائی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، اسی ڈیزائن کی، اسی طرح کی، رنگ برنگی سینکڑوں طرح کی مچھلیاں موجود ہیں۔ کچھوے چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے کچھوے انسانوں کے لیے کہ گھر میں رکھیں اپنے، خوش اللہ جانتے تھے پہلے سے کہ انسان انہیں اپنے گھر میں رکھے گا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت، اللہ کی صناعی، کتنے خوبصورت بنانے، کیسے مصور ہیں اللہ، کیسے بناتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے، کہ انسانوں تمہاری تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے، کس لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا؟
کہ تم میری تعریف بیان کرو، تم میرا شکر ادا کرو، میری تعریف بیان کرو۔ تو ہم دن کے 24 گھنٹوں میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اللہ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، کتنا اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں؟ ہماری زبان پہ تو دنیا کی چیزوں کی تعریف ہی رہتی ہے کہ یہ گاڑی اتنی اچھی ہے، مکان اتنا اچھا ہے، فلانی کرسی اتنی اچھی ہے، فرنیچر، یہ کپڑے اتنے اچھے ہیں۔ بھائی صبح سے شام تک اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ زبان کس لیے دی؟ اللہ نے اپنی تعریف کے لیے دی۔ تو اپنا اللہ کا ذکر کرنا سیکھو۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ اتنے بڑے اللہ وہ ہمارا ذکر کریں گے کہاں؟ فرشتوں کی مجلس میں، جب ہم اللہ کا ذکر، اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا، صبح اٹھتے بیٹھتے اور جاگتے، سوتے میں سونے سے پہلے بھی اللہ کی یاد، اور آنکھ کھلے تب اللہ کی یاد۔ تو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق رہے گا، ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ مگر اللہ کے احکامات کو بھی ماننا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولا کرو، سیدھی سچی بات کیا ہو۔ قولو بولو، قولا بات، سدیدہ سچی۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قولو بولو، قولا بات، سدیدہ سچی۔ پھر اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ نعمت کیا دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارے اعمال کب ٹھیک ہوں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم سچ بولیں گے۔ منافقت نہیں ہوگی پھر ہمارے اندر۔ سچ بولنے والا منافق نہیں ہوتا، وہ دو طرح کی باتیں نہیں کرتا، ایک ہی بات ہوتی ہے اس کی بس، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ تو ایک کام تو اللہ یہ کریں گے کہ ہمارے اعمال ٹھیک کر دیں گے، اور یغفر لکم ذنوب، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دو ہی تو کام ہے۔ اللہ اگر ہمارے اعمال ٹھیک کر دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں تو جنت کا راستہ سیدھا ہو گیا، پھر تو ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے۔ تو بھائی کون ہے جو اصل میں بات ساری یہ ہے کہ کیا ہم آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول کی باتوں پہ اور اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم اگر آج کا ماحول دیکھیں تو ماحول جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ماحول کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں، اور قرآن کے دوسرے صفحے پہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے یہ کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے اللہ نے اس لیے کہ یہ ہدایت بنے گا کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والے کون؟ جو جن کو معرفت ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے اللہ کے مقام کو پہچانا؟ جب بھائی ہم پڑھیں گے، سنیں گے، فکر کریں گے، تبھی تو اللہ کے مقام کو پہچانیں گے۔ جو اللہ کے مقام کو پہچانے گا وہ تقوی والا ہو جائے گا، جو تقوی والا ہو جائے گا وہ متقی کہلائے گا، وہ متقی جو ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ ہے مدارج، یعنی پہلے تو معرفت حاصل ہوگی نا، پہلے تو ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، پھر ہم اللہ کی مانیں گے۔ جب ہم اللہ کو جان لیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے قربت جب ہمیں مل جائے گی اور ہمارے دل میں اللہ آ جائیں گے، دنیا کی محبتیں نکلیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی تو اللہ ہم سے قریب ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے سارے کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اس وقت تو یہ حالت ہے کہ ہم بازار میں جائیں، وہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان جس سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ میں اس سے حاصل کر لوں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کم سے کم کرا لیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ بھئی مسلمان ہیں ہم، ریٹ ہمارے ایک ہونے چاہیے، تول ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ہم جو چیز بیچ رہے ہیں اس پہ بندہ ٹرسٹ کرے گا۔ انسان کب ٹرسٹ کرے گا؟ جب ہم سچ بولیں گے۔ اب یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ کتے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے یا مرے ہوئے کا گوشت ہے یا زندہ کا گوشت ہے۔ ہم جو کھانا مرغی کھا رہے ہیں ہوٹل کے اندر، وہ زندہ مرغی ہے مردہ مرغی، یقین ہی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ٹرسٹ ختم ہو گیا، جو لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا تو وہ منافق ہو گئے، نفاق آ گیا ان کے اندر۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کہ تم، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں، جو کہتے کیوں ایسی بات؟ تو ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، نام ہے ہمارا مسلمان، ہم ہیں ایمان والے، مگر ہم دیکھیں اگر تو دنیا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ دنیا ہم پہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں نہیں کر رہی ٹرسٹ؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں دودھ لینے کے لیے جائیے، آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، خالص دودھ نہیں ملے گا، خالص شہد نہیں ملے گا، خالص دودھ نہیں ملے گا، خالص گوشت پتہ نہیں ہے کس چیز کا گوشت ہم کھا رہے ہیں۔
مرغی کھا رہے ہیں تو مری ہوئی ہے زندہ کھا رہے ہیں. کتنی دفعہ پکڑی گئی ہیں مری ہوئی مرغیاں، ٹرکوں میں لے جا کے ہوٹلوں پہ بیچی جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ بکتی ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور اس وقت تک ہم صحیح نہیں ہوں گے. دیکھیں نہ ہمیں قانون کا ڈر ہے کیونکہ سزائیں ہیں ہی نہیں، نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے. تو جب دونوں چیزوں کا ڈر نہیں ہے، نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے نہ قانون کا ڈر ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ پھر ہم ہر آدمی اس وقت اپنی منمانی کر رہا ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے لڑکی والوں کا نہ کھانا کھایا نہ ان سے جہیز لیا. اور یہ سب آج کل جو ہو رہا ہے کہ مہندی ہے، مائیوں ہیں، اور طرح طرح کے کپڑے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، اور وہ جناب علی ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، یہ کہاں ہے دین کے اندر؟ ان میں سے کوئی چیز بھی دین کے اندر نہیں. یعنی کہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ اور رسول سے ہم نے بغاوت کی ہوئی ہے. ہم اللہ رسول کو کی ماننا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی منمانی. لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جن کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لڑکی والوں میں تو ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا. لڑکی والوں سے تو نہ کھانا کھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کھایا، نہ آپ نے جہیز لیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز لیا نہ کھانا کھایا، بلکہ لڑکی کے لیے بارات بھی کوئی نہیں لے کے گئے. تو یہ بارات کا جو سسٹم ہے یہ بھی نہیں ہے، بلکہ خود جو دلہن والے ہوتے ہیں وہ لا کے وہ مسجد تک لے آئیں اور مسجد سے دلہا والے لے کے چلے جائیں. اتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے بھائی. دلہن والے مسجد تک لے آئیں گاڑی میں بٹھا کے، وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں دلہا والے لے کے بٹھا کے چلے جائیں، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دلہن سائن. کتنا آسان! اسلام تو بہت آسانی کا مذہب ہے. اس میں تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. اس میں تو انتہائی سادگی ہے. ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا شادی میں، ایک پیسہ. کوئی بھی جو نیک انسان ہے، نیک مسلمان ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، وہ خطبہ پڑھ سکتا ہے. وہ خطبہ پڑھ دے اور 2 گواہ لڑکی کے، 2 گواہ لڑکے کے ہو جائیں، اور 2 وکیل ہو جائیں، ایک لڑکی کا وکیل ایک لڑکے کا وکیل، اور وہ اپنا نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھیں اور نکاح کر لیں. سنت طریقہ خطبہ پڑھنا. اور سورہ نساء میں ہے لکھا ہو سارا. وہ جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں اور خطبہ ہو گیا. اور اب تو آپ گوگل میں ڈالیں اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے خطبہ. یہ نکاح کا خطبہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے، وہ پڑھ لیں، پڑھ کے اور نکاح کر دیں اور رخصتی کر دیں اور ہو گیا نکاح. ایک پیسہ نہیں خرچ ہو رہا شادی میں، تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. یہ تو ساری خرافات اس لیے ہیں کیونکہ ہم نہ اللہ کی مان رہے ہیں نہ رسول کی مان رہے ہیں. ہم تو اپنی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان. بھائی نمازیں ہماری جب قبول ہوں گی جب ہم سچ بولیں گے، جب ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا. ابھی تو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے نا. اللہ سے تعلق کہاں ہے ہمارا؟ اللہ سے تعلق ہو تو آپ جہاں سے جو چیز جس دکان سے خریدیں تو وہ کھری چیز ملے آپ کو. آپ بالکل آنکھیں بند کر کے چیز لے لیں، وہ اصلی چیز ہوگی. مکھن بھی اچھا، دودھ بھی اچھا، ملائی بھی اچھی، ہر چیز خالص. گوشت لیں گے آپ کو پتہ ہے بھئی یہ گوشت صحیح ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. تو مسلمان تو سچا ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں چلتے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو دیکھا تو کیا کہا؟ آپ کو کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. یعنی کہ حضور کی پہلی سنت بھی ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. ہم سچ نہیں بولتے. ہم اگر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ہم کام پورا نہیں کرتے. ہم وقت سے پہلے گھر آ جاتے ہیں ڈیوٹی سے، اور ہم وہاں پہ بھی بیٹھ کے دنیا کی دوسری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو کام کرنے کا وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کے فالتو وقت اگر آپ کے پاس کام کر لیا، آپ نے بچ گیا، تو اللہ کا ذکر کریں نا، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں. یہ جائز ہے. مگر اس کے علاوہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں ڈیوٹی آورز میں، تو حلال کہاں رہے گا؟ تو حرام ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے 8 گھنٹے کے پیسے لیے، کام آپ نے 4 گھنٹے بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں، اس میں ہم کم تولتے ہیں، یا اس میں ہم جھوٹ بول کے تجارت کرتے ہیں کہ ہم جو چیز وہ نہیں ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، تو وہ حرام پیسہ آئے گا. کیونکہ جھوٹ بولا ہم نے. جہاں ہم جھوٹ بولیں گے ہماری زبان جو ہے وہ اللہ پاک ناپاک کر دیں گے. ناپاک زبان ہو جائے گی ہماری، اور پھر ہماری نہ نماز قبول، نہ ذکر قبول، نہ ہمارا روزہ قبول، نہ ہمارا حج قبول، نہ عمرہ قبول. جھوٹے آدمی کا کچھ قبول نہیں، کیونکہ جھوٹا تو منافق ہوتا ہے، اور منافق کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا کام پوری قوم نے کرنا ہے کیا؟ کہ ہم نے سچ بولنا شروع کر دینا ہے. جس دن سے ہم کیونکہ دنیا کی محبت میں انسان جھوٹ بولتا ہے. یہ جتنا جھوٹ ہے یہ سب دنیا کی محبت میں ہے.
کہ ہم یا تو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے بولتا ہے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان بولتا ہے، دنیا کی لالچ میں بولتا ہے۔ تو دنیا کی محبت جب نکلے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو ہم پھر سچ بولنا شروع کریں گے۔ اللہ رسول کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو ہم سچ کبھی بھی نہیں بولیں گے، یہ پھر تباہ ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق ختم ہو جائیں گے۔ آج کورٹ میں لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک آدمی اس کو پھانسی نہیں، اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ جیل چلا جائے گا۔ کیوں بول دیتے ہیں؟ کیونکہ منافقت ہے، پیسے لے لیں گے۔ وکیل صاحب بھی دو وکیل ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، ایک قاتل کا کیس لے لے گا، ایک دوسرے کا مدعی کا کیس لے لے گا، اور دونوں کیس لڑ رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، مگر پروف کیا کر رہے ہیں کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، اور اس کو بچانے کی بھرپور کوشش، اور ایسے ایسے دلائل دیں گے کہ وہ قاتل بچ جائے گا اور بیچارہ جو معصوم آدمی وہ پھنس جائے گا، وہ جیل چلا جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے پھانسی بھی ہو جائے۔ آج پاکستان کی جیلوں میں اور دنیا کی جیلوں میں اتنے معصوم لوگ قید ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے اور صحیح طریقے سے دیکھا جائے کہ تو پتہ چلے گا کہ کتنے معصوم لوگ بیچارے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں بھی ایسے معصوم لوگ بند ہیں، کبھی جا کے انویسٹیگیشن کی جائے، دیکھا جائے تو معصوم لوگ بیچارے ان کی پوری زندگیاں وہاں چلی جاتی ہیں۔ پہلے تو ہمارے یہاں عدالتیں ہی کم ہیں، عدالتیں جتنی ہونی چاہیے، 25 کروڑ کی آبادی میں 25 کروڑ سپریم کورٹ اور 25 کروڑ ہائی کورٹس ہونی چاہیے، ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ۔ تو کیا 5 سپریم کورٹ 2 کروڑ لوگوں کا کیس لے لیں گی؟ 2 کروڑ لوگ کی آبادی میں کم از کم کئی لاکھ کیسز ہوتے ہیں، 122 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان کے اندر۔ تو کیسے یہ مسائل حل ہوں گے؟ یہ تو کبھی ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ عدالتوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، جب تک یہاں 25 صوبے نہیں بنیں گے، عدالتوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ 25 نہ ہو جائیں گی، جب تک 252 کے قریب یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس نہیں ہو جائیں گی، اور اسی حساب سے ججز کی تعداد نہیں بڑھے گی، کبھی انصاف نہیں ملے گا، اور جب انصاف نہیں ملے گا تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ قوم جس میں انصاف نہیں ہوتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں بالکل اس چیز کا فکر نہیں ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اور کہاں جا رہا ہے، ہم سچوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچوں کا ساتھ، یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دو۔ ہم جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم فراڈیوں کا ساتھ دیتے ہیں، چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، سچوں کا ساتھ، کیونکہ ہمیں دنیا کی محبت ہے، ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تاکہ ہم اپنے لوگوں کو خوش کر سکیں، جو کھڑے ہوں گے اسمبلیوں میں ان کو خوش کر سکیں اور ان سے کوئی اپنے چھوٹے موٹے کام نکلوا سکیں۔ اس لیے ہم سچوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ بھائی ووٹ میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا آپ کو، اب جا کے سچے آدمی کو دیں، اب جھوٹے آدمی کو ووٹ نہ دیں، اب سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کو ووٹ دیں، اس ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ جب جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اگر ہم جھوٹ بولنے والے، ہم پہ جھوٹ بولنے والے ہمارے اوپر آ جائیں گے، اگر ہم سچ بولنے والے ہوں گے ہمارے اوپر اللہ سچ بولنے والوں کو لے آئیں گے۔ جیسے لوگوں کا اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ آج حکمران اگر کوئی غلط آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنے کی کوشش کی، ہم اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں مان رہے، ہم نہ اللہ کی سن رہے ہیں نہ اپنے رسول کی سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم محبت کے دعوے دار بہت ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر نہ اللہ کی مان رہے ہیں۔ تو شادیوں میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں نا پاکستان کے اندر، کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ سود کا نظام چل رہا ہے نا پاکستان کے اندر، کیوں چل رہا ہے؟ شراب نہ بند، نہ سود بند، نہ اغوا بند ہو گیا؟ اغوا بند نہیں۔ جو قتل کرتے ہیں لوگ ان کو کچھ ہوتا ہے؟ پیسے دیے، کورٹ میں کیس لگا اور وہ بری ہو گئے۔ ہاں تو قاتل چھوٹ جاتے ہیں بیچارے، جن وہ مقتول کے ورثہ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی لگ جاتی ہے ان کی اپنے ثابت کرنے میں، اور ثابت نہیں کر سکتے۔ جس ملک میں جھوٹ ہوگا وہ ملک تباہ ہو جائے گا، وہ قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک طرف اگر ہم کاروباری ہیں، ہم کسی کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو دوسرے بھی ہمیں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم بھی مردہ جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو تولنے میں کمی کر رہا ہوں تو دوسرا بھی کر رہا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ جعلی دوائیوں کو کاروبار بتائیں، یہاں جعلی دوائیاں بکتی ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، دوائیوں کی جو مرضی قیمت رکھ لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کی مہنگائی، اب آٹا کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں پہنچ گئی، اب دالیں اور مہنگی ہونے والی ہیں۔ یہ ملک کی تباہی کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، دوسری قوموں سے ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے رسول سے، ہم کہتے ہیں نا محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اگر محبت ہو تو ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم تو سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں، پھر ہم غیروں کے غلام تھوڑی ہوں گے، تو اپنے اللہ اور اس کے غلام ہوں گے، پھر تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، اللہ کے غلام ہوں گے۔ تو بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور آج سے سچ بولنا شروع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔